کلپ نمبر 678۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے 72 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ نکمے پن کی عمر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ عز و جل میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے۔ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ عز و جل کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔
ترجمہ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی۔